إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے، عظیم رسول بھیجے جو تمہارے اوپر گواہ ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تو فرعون نے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ہم نے پھر اس کو سخت پکڑ لیا۔ اگر تم کفر کرو گے تو تم اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس دن پھٹن والا ہو جائے گا، شگاف والا ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہو کر رہنا ہے۔ سورۃ المزمل میں اب جو اسلوب بیان ہے اس میں شدت ہے۔ ان آیات میں دیکھیں نا تو اسلوب بیان کا جو انداز ہے اس میں سختی ہے، اور ماضی کی ایک تلخ حقیقت اور سخت نافرمان قوم، پھر اس کا عذاب، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا صرف 2 آیات میں۔ وہ سارے واقعہ کو، یہ تو قرآن کا جو ہے نا اسلوب خاص ہے، کبھی تفصیل سے، کبھی درمیانہ، کبھی تلخیص سے بھی یہ چھوٹا لفظ کہہ رہے ہیں کہ 2 آیات میں وہ پورا جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سمو کے رکھ دیا ہے، اور ان کو سمجھایا ہے کفار مکہ کو کہ ہم نے تمہاری طرف عظیم ترین رسول بھیجے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے اوپر گواہ بھی ہیں، جنہوں نے گواہی دینی ہے کہ کیا پھر تمہارے اوپر بعض آیات میں ہے کہ پچھلی اقوام پر بھی اللہ کے نبی گواہ ہے اور یہ امت بھی گواہ ہے۔ پھر ساتھ ہی مثال دی کہ جس طرح فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس نے نافرمانی کی تو ہم نے اس کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تو عذاب آنا ہی آنا ہے، تباہی ہونی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آنی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کا عذاب، وہ اس کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کر دو تو تم کیسے بچو گے یوماً اس دن سے یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس کی بڑی شدتیں ہیں، بہت شدتیں ہیں۔ ایک تو نافرمان لوگ ہیں نا، جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے انہیں بھی بڑے خدشات ہوں گے، کہیں ریاکاری نہ ہو گئی ہو۔ کیوں جی؟ ریاکار کا انجام بڑا خطرناک ہونا ہے، بڑے مرحلے ہیں جن سے گزرنا ہے، پھر وہاں پہ کوئی سائبان نہیں ہونا، ایسا عمل کوئی ہوگا کہ اللہ کے عرش کا سایہ حاصل ہو جائے گی، ایک الگ مرحلہ ہونا ہے کہ اس دن کی گرمی کی شدت، اس سے بچاؤ کے لیے یہ ایک الگ پریشانی ہے۔ پھر جب تلک اعمال جو ہیں وہ میزان میں تولے نہیں جائیں گے تب تلک خدشات ہی خدشات ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہ ریاکاری آ گئی ہو، وہ عمل جو انسان جس پہ بڑا اس کو ہو کہ میں نے یہ کیا ہے، کہیں اسی سے وہ ذات پکڑ نہ لے۔ کیوں جی؟ سمد ذات ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا کہ آخری وقت میں وہ بڑے پریشان تھے، بیٹے نے وجہ پوچھی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ ساری زندگی خدمت حدیث میں گزار دی، حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھی ہے، اور آخری وقت میں پریشان تھے۔ پھر یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کتنے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے اس وقت کی حکومت سے ٹکر لی، اور یہ خلق قرآن کا جو کافرانہ عقیدہ تھا اس کے خلاف سٹینڈ لیا، مظالم برداشت کیے، تشدد برداشت کیے، سارا کچھ کیا۔ کتنے بڑے اعمال ہیں تاریخ میں، جو بڑے سے بڑے جنازے ہوئے ہیں، یہ یعنی عظیم ترین جنازے، ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جنازہ ہے۔ اللہ پر نماز جنازہ ہوگی، لیکن آخری وقت میں پریشان تھے کہ وہ سمد ذات ہے، کہیں پکڑ نہ لے، کیونکہ من فتش عذب، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ مرحلے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو زبان سے کوئی ایسی بات کر دی ہو کہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے۔ میں اور آپ تو احتیاط ہی نہیں کرتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ اس دن کے خوف اور خدشات ہیں، قیامت والے دن کے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی دفعہ آپ کی پھوپھی کے بارے میں، ان کے قد کے بارے میں بات کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا یہ عمل اگر سمندر میں مل جائے، پانی میں مل جائے، تو اس کی حالت بدل جائے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ میں اور آپ ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، گفتگو کا یہ انداز ہے۔ تو یہ بھی خدشات ہوں گے۔ پھر ایک بدبخت وہ آئے گا جس نے بڑے ظلم کیے ہوں گے، نیکیاں تو بڑی کی ہوں گی لیکن بڑے مرحلے ہیں جن سے گزرنا ہے۔ کسی کو مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دوسروں کے جرائم اس کے پلڑے پڑیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ اس دن کے خدشات ہیں۔ عالم یہ ہوگا کہ ایک نیکی کی بھی ضرورت ہوگی تو کسی نے دینی، بھاگتے پھریں گے۔ ادھر تو اسی جتھے کو لے کے بندہ پھرتا نا کہ میری طاقت ہے، یہ برادری طاقت ہے، فلاں طاقت ہے، ادھر انہی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، جن کو ہم بازو کہتے ہیں، بھائی بات کہتے ہیں نا، بھائی بازو ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہی وہ حدیث بھی سمجھ آ جاتی ہے، ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جس کے کہتے ہیں میں بلی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مددگار بنتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کسی میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اگر آنے ہوتے تو اللہ کے نبی میں آتے، ان میں بھی وہی آتی تھی، ان سے کوئی بڑا تو نہیں نا کائنات میں، معذرت سے اللہ کے نبی کائنات میں سب سے افضل ہے، یہ بات سمجھے۔ اسی لیے تو یہ صوفیہ بہک جاتے تھے، اللہ بول رہا تھا، اور بھائی اللہ کسی میں نہیں آتے، کسی کے اندر حلول اور داخل نہیں ہوتے، یہ ضمناً بات میں نے عرض کر دی۔ تو بہرحال یہ جو بھائی ہیں، جو بازو ہوتے ہیں، جن کو بندہ پراباما ہوتے ہیں جی، تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں طاقت کا سبب قبیلہ، یہ اولاد، ان سے انسان بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بچے سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اور پھر میزان ایک ایسا مرحلہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ پھر پل صراط سے گزرنے کے مراحل ہیں، تو یہ اس دن کی شدت تو یہ ہوگی کہ لوگ بڑھانا ہوں گے، لیکن کسی کو کسی کی طرف نظر اٹھانے کی جو ہے نا وہ جرت نہیں ہوگی، اپنی حالت میں مگن ہوگا، کوئی ہوش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مدہوشی ہی مدہوشی ہوگی، ایسے ہوگا جیسے لوگ مدہوش پڑے ہوئے۔ تو یہاں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اس دن جس دن وہ یہ سختی کا عالم یہ ہوگا کہ اس دن کی شدت سے بچے بوڑھے، جوان بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں جی، پریشانی میں ہو جاتے ہیں کہ نہیں، جوان ہی بوڑھا نظر آتا ہے۔ یہ یہاں پہ حالت اللہ نے بیان فرمائی کہ شدت کا یہ عالم ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سائبان ہوگا، ہاں وہ خوش نصیب ہوگا، پیاس اتنی گرمی میں جس کو اللہ کے نبی کے وہ حوض کوثر کا جام مل جائے۔ کئی مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے، اور ہر مرحلہ اس وقت تک جب تک انسان جنت میں نہیں چلا جاتا سخت سے سخت ڈر ہے، ہر وقت ڈر ہے کہ کہیں وہ ذات پکڑ نہ لے، لیکن جو اس سے ڈر جائے وہ کامیاب ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، آخرت کی جس نے تیاری کی۔ یہ دنیا کے معاملات بعض دفعہ ٹسلوں میں انسان آگے چلا جاتا ہے کہ اس نے ایسے کیا، میں نے ایسے کرنا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ بعض دفعہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے آخرت کے تصور کو ماند کرتی ہیں، لیکن جس شخص نے آخرت کو یاد رکھا، موت کو یاد رکھا، اس دن کو یاد رکھا، ساتھ اللہ کی رحمت کو یاد رکھتے ہوئے اس سے جو مانگتا رہا وہ تو کامیاب ہے۔ لیکن جو اس کو فراموش کر دے، پھر اور چیزوں کو ٹارگٹ بنا لے، تو اس کے لیے یہ وعید اور خطرناک بات ہے۔ عام مسلمانوں کو بھی سوچنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی کفار کو بھی ڈرایا گیا ہے کہ وہ دن آنا ہے، اس لیے ڈر جاؤ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان کی پیروی کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور وہ دن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ کانا وعدہ مفعولا، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ دن آنا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ صمد ذات ہے، وہ قادر ذات ہے، اس کے اسباب کے مسائل نہیں،
کسی تیاری کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جانا، یہ سارے نظام کو وہ تباہ کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دوبارہ یہ زمینوں میں زلزلے آئیں گے زمین پر، اور اکھاڑ کر قبروں کو باہر پھینک دے گی، یوں ہی یہ جسموں کو اللہ پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دے گا، کان وعدہ مفعولا، اس نے یہ وعدہ کیا ہو کر رہنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے۔